شیخ ادوی نے مشارق انوار کے اندر ذکر کیا، بلخ میں ایک سید رہا کرتے تھے، ان کی اہلیہ محترمہ تھیں اور کچھ بیٹیاں تھیں۔ ان سید صاحب کا انتقال ہو گیا تو ان کی اہلیہ محترمہ کو یہ خوف ہوا کہ یہاں پر دشمن ہمیں تنگ نہ کریں، آپ اپنی بیٹیوں کو لے کر سمرقند کی طرف چل پڑیں۔ سمرقند آپ پہنچیں، سخت سردی کے عالم میں اپنی بیٹیوں کو ایک مسجد میں بٹھایا اور بیٹیوں سے کہا کہ میں تمہارے لیے کھانے کے لیے کچھ لے کر آتی ہوں۔ وہ سید زادی سمرقند کے اندر اپنی بیٹیوں کے لیے کھانے کی تلاش میں نکلیں تو دیکھا کہ ایک جگہ چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک شخص کے گرد دائرہ بنا کر پوچھا کہ یہ شخص کون ہے، تو بتایا گیا کہ یہ حاکم شہر ہے۔ وہ سید زادی اس حاکم شہر کے پاس جاتی ہیں، انہیں بتاتی ہیں اپنی ساری حالت اور یہ بھی بتاتی ہیں کہ میں سید زادی ہوں۔ حاکم شہر نے کوئی توجہ نہیں کی اس سید زادی کی طرف اور یہ کہا کہ اگر سید زادی ہونے پر تمہارے پاس کوئی گواہ ہے تو پیش کرو۔ یہ کہہ کر اس حاکم شہر نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ سید زادی کو اس سے بڑا رنج ہوا، بڑا دکھ ہوا، واپس اس مسجد کی طرف چل پڑیں جہاں ان کی بیٹیاں موجود تھیں۔ واپس آتے ہوئے دیکھا کہ ایک چبوترے پر ایک اور شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس کے گرد بھی کچھ لوگ موجود ہیں۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہ کفیل شہر ہے لیکن ہے آتش پرست۔ تو سید زادی نے سوچا کہ ان سے اپنے حالات ذکر کروں، ہو سکتا ہے کہ میرا مسئلہ ان کے پاس حل ہو جائے۔ ان کے پاس جاتی ہیں اور اپنے حالات بیان کرتی ہیں اور یہ بھی بتاتی ہیں کہ حاکم شہر نے جو میرے ساتھ سلوک کیا ہے۔ تو وہ شخص جو آتش پرست تھا اس نے آواز دی اپنے غلام کو، غلام آیا اور غلام سے کہا کہ اپنی مالکن سے کہو باہر جانے والا لباس جلدی سے پہنے اور پہن کر باہر آئے۔ تو وہ مالکن باہر جانے والا لباس پہن کر جلدی سے باہر آ گئی۔ اس آتش پرست نے، کفیل شہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ سید زادی جو ہے ان کے ساتھ چلی جاؤ، جہاں ان کی بیٹیاں جس مسجد میں موجود ہیں ان کی بیٹیوں کو لے کر گھر لے آؤ۔ وہ خاندان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادیاں اس آتش پرست کے گھر آ گئیں۔ وہ شخص جو پہلے آتش پرست تھا اس نے گھر کے اندر الگ جگہ مقرر کر لی جہاں پر سید زادیوں کو ٹھہرایا، ان کے لیے اچھے کھانوں، اچھے لباس کا بندوبست کیا۔ اسی حالت میں دن گزر گیا، رات شروع ہو گئی۔ رات کا وقت ہے، حاکم شہر سویا۔ حاکم شہر نے دیکھا کہ جیسے قیامت قائم ہو۔ اس نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر اقدس کے اوپر لواء الحمد لہرا رہا ہے۔ تو یہ حاکم شہر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں، میری شفاعت فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو مسلمان ہے، اپنے مسلمان ہونے پر کوئی گواہ پیش کر۔ جب یہ جملے اس نے سنے تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ گواہ کہاں سے پیش کرے قیامت کے اندر اپنے اسلام پر؟ جب یہ پریشان ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں یاد ہے کہ تو نے سید زادی کو کیا کہا تھا؟ سید زادی کو تم نے یہ کہا کہ اپنی سید زادی ہونے پر تو گواہ پیش کر، تو تیرے مسلمان ہونے پر گواہ کون سے ہیں؟ یہ فرما کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سامنے ایک محل کی طرف اشارہ فرمایا یہ محل اس شخص کا ہے جس کے گھر میں وہ سید زادی اس وقت موجود ہے۔ یہ بات سنی اس حاکم شہر نے تو روتا پیٹتا اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے غلاموں کو بلایا، نوکروں کو بلایا، پورے شہر میں پھیلا دیا کہ معلوم کرو، ڈھونڈو کہ وہ سید زادی کہاں پر موجود ہیں۔ وہاں پر شہر کے اندر جو سادات کرام موجود تھے ان کے ہاں بھی اس نے پیغامات بھجوائے، پھر خود بھی نکلا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسے پتہ چلا کہ وہ جو کفیل شہر ہے، وہ جو آتش پرست ہے، اس کے ہاں وہ سید زادی موجود ہیں۔ یہ شخص اس آتش پرست کے پاس پہنچا اور آ کر کہا کہ وہ سید زادی کو میں لینے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس حاکم شہر نے اسے لالچ دینے کی کوشش کی، 1000 دینار نکال کر دیے، یہ 1000 دینار لے لو اور سید زادی میرے گھر پہ بھیج دو۔ تو اس شخص نے کہا تم 1000 دینار دیتی ہو،
1,00,000 دینار دو تو جب بھی میں سید زادی کو اپنے گھر سے باہر نہیں نکالوں گا۔ حاکم شہر نے اصرار کیا تو اس کے اصرار کے جواب میں پھر اس کفیل شہر نے کہا سنو، جو خواب تو نے دیکھا ہے وہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ جس محل کی تجھے خبر دی گئی ہے وہ محل کسی اور کا نہیں ہے، وہ محل میرا ہے۔ تمہیں اپنے اسلام پر ناز ہوگا۔ سن لو، سید زادی جیسے ہی ہمارے گھر میں آئی ہے تو سید زادی کے ہاتھ پر میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں، میرا پورا خاندان مسلمان ہو گیا ہے، اور میں نے اللہ کے نبی رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ محل مجھے دکھا کر فرمایا کہ یہ محل تیرا ہے اور تیرے گھر والوں کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے سید زادی کی قدر کی ہے، خدمت کی ہے، اس کے بدلے میں یہ محل جنت میں تجھے اور تیرے خاندان والوں کو عطا فرماتا ہوں۔ اور ساتھ حضور نے فرمایا انتم من اہل الجنہ، تم سارے کے سارے جنتی ہو۔ تو یہ جواب کفیل شہر نے حاکم شہر کو دیا، تو اس شخص کو ایمان کی دولت ملی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور خواب میں جنتی ہونے کی بشارت نصیب ہوئی۔ کردار اور کچھ بھی نہ تھا، کردار صرف اتنا تھا کہ اس شخص نے خاندان رسول کا ادب کیا، آل رسول کا احترام کیا، آل رسول کی قدر جانی۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی آل رسول کی قدر جاننے والا بنا۔